جانے دیں، جو آپ کے آستانے پہ مانگنے آ جائے اسے خالی ہاتھ نہ جانے دیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے نبی اور اپنے رب کی نعمتوں کا بہت ہی زیادہ چرچا فرمائیں، خوب چرچا فرمائیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کریں، اپنی رب کی نعمتوں کا ذکر کریں۔ تو میلاد پہ تو آج ہماری گفتگو نہیں ہے، صرف ایک ضمن میں بات آ گئی۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے نبی اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کریں۔ اور آپ قرآن سے پوچھ لیں، آپ حدیث سے پوچھ لیں، اپنے مذہب سے پوچھ لیں، اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو ہمیں ملی ہے وہ کون سی ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمت عطا فرما دی ہے، سب سے بڑی نعمت، اور خود قرآن میں فرمایا کہ میری نعمتوں کا چرچا کرو۔ جب اللہ نے اپنا حبیب ہمیں دے دیا تو اب سنی جگہ جگہ حضور کا میلاد منا رہے ہیں، جگہ جگہ حضور کا ذکر کر رہے ہیں، اور اہل ایمان جگہ جگہ حضور کے نعرے مار رہے ہیں اور حضور کے ذکر کی محفلیں سجا رہے ہیں، اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں نعمت ملی ہے، اور ہم ہی ذکر مصطفیٰ کر کے اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کریں، خوب ذکر کریں کہ اللہ نے نعمت دی ہے، اللہ پاک نے اپنا فضل کیا۔ بلکہ قرآن کی آیت ہے، بچے بچے کو آتی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آ گیا، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اس نعمت کا چرچا کر رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بار بار تم اللہ کے نبی کا ذکر کرتے ہو، بار بار نبی کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہو، کس لیے؟ تو ہم انہیں کہتے ہیں نادانو، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ جو نعمت ملے اس کا چرچا کرو۔ ہمیں مصطفیٰ مل گئے ہیں، ہم ان کا چرچا کر رہے ہیں، ہم اس نعمت کا چرچا کر رہے ہیں، ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس لیے حضور کا ذکر ہم کرتے ہیں، اور حضور کی محبت میں ہم ذکر کرتے ہیں، اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہمیں نعمت وہ ملی ہے جو نعمت اللہ پاک نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو، قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار میں بنوں گا، آقا نے فرمایا۔ اور یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، میرے ہی ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، میں یہ بات فخر سے نہیں کہہ رہا۔ اس دن آدم علیہ السلام ہو یا ان کے علاوہ کوئی اور نبی، ہر ایک نبی نے میرے ہی جھنڈے کے نیچے آنا ہے، سب نبی جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور سب سے پہلے میری ہی قبر کھلے گی، زمین شق ہوگی، میں زمین سے باہر آؤں گا، اور باہر آ کر سب سے پہلے جو اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کرے گا وہ بھی میں محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ جنہوں نے ہماری سفارش کرنی ہے، اتنی بڑی نعمت ہے جنہوں نے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں بخشوانا ہے۔ تو اس لیے ہم جگہ جگہ حضور کا ذکر کرتے ہیں، ہم جگہ جگہ حضور کا نام لیتے ہیں، اور جگہ جگہ ہم آقا علیہ السلام کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں، اور میلاد النبی کو بڑا بڑھ چڑھ کر مناتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی خوبصورت حدیث کا آخری ایک لائن پڑھ رہا ہوں میں، آقا نے فرمایا کہ اللہ پاک میرے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولے گا، اور میں جنت کے اندر داخل ہوں گا سب سے پہلے۔ تو یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا اکیلے نہیں جانا، میری امت کے جتنے غریب لوگ ہیں میں نے سب کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ یہ حدیث میں موجود ہے، جامع ترمذی کی حدیث میں، میرے ساتھ میری امت کے فقیر اور غریب لوگ ہوں گے، فقراء ہوں گے، جنہیں میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے، تو اس لیے ہم چرچا کرتے ہیں، اس لیے ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، اس لیے ہم حضور کا ذکر کر کے خوشی مناتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں کہ اللہ پاک کی نعمت ہو گئی، ہمیں اللہ پاک نے اپنے حبیب سے نواز دیا ہے۔ اور مطالع المسرات کتاب کے اندر علامہ فاسی فرماتے ہیں کہ جس بندے کو حضور کے ذکر سے خوشی نہیں نہ ہوتی، ابھی اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوا۔ ایمان مکمل تب ہوگا جب ذکر مصطفیٰ سے بندے کو خوشی ہوگی۔ تو ذکر مصطفیٰ کریں اپنے گھروں کے اندر، آقا علیہ السلام کا ذکر۔ میں آپ کو چند گزارشات اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے بتانا چاہتا ہوں، اور آپ اتنے بڑے عاشق رسول، اس جملے کو سن کے اس کا مزہ لیجیے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے عاشق رسول تھے
کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی بندہ میرے دل کے 2 ٹکڑے کر دے، اگر کوئی بندہ میرے دل کے 2 ٹکڑے کر دے اور جدا جدا ٹکڑے کر دے، تو ایک ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ ہوگا، دوسرے پر محمد رسول اللہ ہوگا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ کہتے ہیں میرا دل جو ہے نا وہ سارا کا سارا خدا کی توحید اور رسول اللہ کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ کی توحید میں ڈوبا ہوا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے۔ فنا پھر رسول تھے، خوف خدا میں ڈوبے رہتے تھے، اور آپ کے بیٹے اور آپ کے اہل خانہ بتاتے ہیں کہ دن رات آہیں بھرتے تھے، سرد آہیں۔ سرد آہیں کیسے بھرتے تھے؟ دن رات آہیں بھرتے تھے، روتے تھے، حضور کے عشق میں روتے تھے، حضور کی جدائی میں روتے تھے، حضور کی محبت میں روتے تھے، دن رات روتے تھے۔ اور آپ کے سامنے اگر کسی گستاخ نے گستاخی کی آقا علیہ السلام کی شان میں، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اور آپ روتے تھے کہ یہ کیا کرتے ہیں، اتنی بڑی عظیم ہستی کے بارے ایسے لفظ بولتے ہیں۔ آپ کا دل جو تھا وہ پریشان ہو جاتا تھا، اور آپ فرماتے تھے کہ مجھے کہہ لیا کرو جو کہنا ہے، مجھے جو کہنا کہہ لیا کرو، میرے آقا کے بارے باتیں نہ کیا کرو۔ اور آپ نے بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے، فرماتے ہیں تیرے نام پر کروں تیرے نام پر یہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، یعنی کروڑوں جانے بھی آ جائیں، کروڑوں جہاں بھی آ جائیں، ہر چیز میرے مصطفیٰ پر قربان ہے۔ یہ آپ کا عشق ہے، اور یہ آپ کی محبت ہے آقا علیہ السلام کے ساتھ، اور آپ اس قدر ڈوب ڈوب کے اور ٹوٹ ٹوٹ کے آقا علیہ السلام سے محبت فرماتے تھے۔ اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عادت تھی، آپ کی وصیت تھی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہم جیسے نہیں پڑھتے کتابوں کے اندر کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پڑھاتے تھے، تو کیسے حدیث پڑھاتے تھے؟ آپ بڑے ادب سے حدیث پڑھاتے تھے۔ امام مالک بزرگ ہمارے بڑے بڑے، امام مالک حدیث پڑھانے میں اتنا ادب کرتے تھے کہ اگر بندہ دروازے پہ مسئلہ پوچھنے آتا تو کھڑے کھڑے وہیں پہ بتا دیتے، لیکن اگر کوئی حدیث سننے آتا تو اس کو گھر لے کر آتے، غسل کرتے، آپ غسل کر کے پھر وہ ایک جبہ پہنتے، جبہ پہن کے خود تخت پہ بیٹھتے، لبان دھونی خوشبو کی دھونی لگاتے، پھر اس کو کہتے سامنے بیٹھ، وہ سامنے بیٹھتا، پھر اسے پوچھتے ہاں بتا کون سی حدیث سننی ہے، پھر آپ اسے حدیث سناتے۔ تو لوگ کہتے بھی ایک حدیث کے لیے اتنا اہتمام، غسل کرنا، نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، تخت پہ بیٹھنا اور یہ کرنا وہ کرنا، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اور آپ رو کر کہتے تمہیں نہیں پتا جو میں نے بات سنانی ہے یہ کوئی عام بات نہیں، یہ وہ لفظ ہیں جو میرے مصطفیٰ نے فرمائے تھے، یہ حضور کے لفظ ہیں۔ تو اتنا ادب کرتے تھے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا احترام کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کا اور آقا علیہ السلام کے فرامین کا۔ اور آپ حدیث بیان کر رہے ہیں، بچھو ڈنگ مار رہا ہے 16 مرتبہ، جسے ہم اپنی زبان میں ٹھواں کہتے ہیں، 16 مرتبہ اس نے جگہ جگہ ڈنگ مار دیا، 16 جگہ، اور لال سرخ ہو گیا جسم۔ حدیث جب ختم ہو گئی تو آپ نے کہا اپنے شاگردوں سے دیکھو یہ پیچھے کیا، اس نے کہا حضور بچھو ہے جس نے 16 مرتبہ ڈنگ مارا، آپ پہلے بتاتے میں اسے نکال دیتا باہر۔ تو آپ فرمانے لگے جو میں حدیث بیان کر رہا تھا نا، میرا دل نہیں کیا اسے چھوڑو، میں وہ حدیث چھوڑ نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے کہا 16 مرتبہ ڈنگ لگتی ہیں تو لگیں، جو ہوتا ہو جائے، مجھے رسول اللہ کی بات سننی ہے۔ اور ساری زندگی مدینے میں آپ کے پاس ترکی نسل کے گھوڑے تھے، عربی نسل کے گھوڑے، لیکن ساری زندگی مدینہ پاک میں آپ گھوڑے پہ نہیں بیٹھے، پیدل ہی چلے۔ کسی نے کہا بھی گھوڑے پہ کیوں نہیں بیٹھتے، بندے کا کلیجہ نہیں ٹھر جاتا سن کے؟ آپ فرماتے میں اس لیے نہیں بیٹھتا کہ ایسا نہ ہو کہ اس جگہ پر میری سواری کا پاؤں آ جائے جہاں میرے مصطفیٰ کا پاؤں آیا، میں ڈرتا ہوں کہیں پاؤں نہ آ جائے۔ ایسا ادب کرتے ہیں مدینے کا، ایسا احترام کرتے ہیں مدینے کا، اور ایسا تعلق مدینے کے ساتھ، اور ایسا رشتہ۔ اگر کسی نے ان کے فیض میں سے فیض یافتہ بندہ دیکھنا ہے، ماضی کریم میں تو اعلیٰ حضرت کی ذات تھی،
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ درس حدیث کی حالت میں ایسے بیٹھتے جیسے ہم اتحیات میں نہیں بیٹھتے، ایسے اتحیات کی شکل میں بیٹھتے، بغیر وضو کے حدیث کی کتابوں کو ہاتھ نہ لگاتے نہ پڑھاتے، حدیث کی کتاب کے اوپر دوسری کتاب نہیں رکھتے، حدیث کی ترجمانی فرماتے ہوئے آپ حدیث بیان کر رہے ہیں، اگر کوئی دوسرا بندہ آپ کا بیچ میں بات کرنا چاہتا تو آپ سخت ناراض ہوتے کہ میں رسول اللہ کی حدیث پڑھ رہا ہوں، بیچ میں تو بول رہا ہے، بیچ میں نہیں بولنا، مجھے حدیث پڑھنے دے۔ آپ کے آقا علیہ السلام کی حدیث سناتے کو بندہ بیچ میں ٹوکتا تو چہرے پہ جوش آ جاتا، لال سرخ ہو جاتا چہرہ، پٹھان تھے ویسے بھی، خاندانی پٹھان تھے، رنگ ویسے پٹھانوں والا تھا تو چہرے پہ اور جوش آ جاتا۔ آپ کہتے ہیں رسول اللہ کی حدیث ہے اور آپ چوکڑی مار کے بیٹھنے کو حدیث پڑھاتے ہوئے ناپسند سمجھتے تھے۔ آپ کہتے ہیں نہیں بھائی، میں ایسے بیٹھوں گا جیسے اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے، اتنا ادب کر رہے ہیں، اتنا احترام کر رہے ہیں، کس لیے؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ آپ فرماتے تمہیں پتہ نہیں ہے فرمان کس کے ہیں، یہ تو میرے مصطفیٰ کی باتیں ہیں۔ جو بندہ اس طرح ادب کرتا ہے، حدیثوں کا احترام کرتا ہے اس طریقے سے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا ادب و احترام کرے تو یقیناً اس بندے کے اوپر بڑا اللہ کا فضل ہو جاتا ہے اور اللہ پاک کی بڑی رحمت ہو جاتی ہے۔ اور آپ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اتنا ادب اور احترام ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آ گیا جس بندے نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے پاس فتویٰ شروع کرنا ہے کہ حضور میں نے فتویٰ دیا کرنا ہے، میں نے فتویٰ دیا کرنا ہے، تو آپ کے پاس وہ تشریف لے آئے، وہ تھے سید کہ مجھے اجازت دے میں فتویٰ لکھا کروں، اور آپ کے پاس سیکھنے آیا ہوں۔ محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے مشہور ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا آئیے پہلے افتتاح کر لیں، ذرا ادب دیکھیے گا فتوے کا افتتاح کیسے کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے جی؟ آپ نے 11 روپے، اس ٹائم بڑے تھے 11 روپے، 11 روپے کی شرینی منگوائی، اس کو سامنے رکھا، 11ویں شریف کا ختم پڑھا، 11ویں شریف کا ختم پڑھ کے وہ لوگوں میں بانٹی، وہ سید صاحب کے پاس بھی بانٹی، اس کو بھی دے اس کو بھی دے۔ یہ کہنے کے بعد خود چارپائی پہ بیٹھے ہوئے اعلیٰ حضرت، چارپائی پہ بیٹھے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چارپائی سے نیچے اٹھے، لوگوں نے کہا شاید کسی کام سے جا رہے ہیں، لیکن آپ اٹھے زمین پہ چلے گئے، زمین پہ جا کے جیسے بندہ سجدے میں نہیں جاتا ایسے گئے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ کچھ شرینی زمین پہ گری ہے 11ویں کی، آپ نے اس شرینی کو زبان سے اٹھایا، زبان سے اٹھا کے آپ نے اسے کھا لیا۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا؟ فرمایا 11ویں کا نام تھا اس پر لگ گیا، میں نے کہا غوث پاک کے نام کا لنگر زمین پر یوں گرے تو میں اسے ہاتھ سے نہیں زبان سے اٹھاؤں گا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ غوث اعظم کا مقام اور مرتبہ بھی کیا ہے۔ اتنا ادب کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے، اور آج دیکھ لیں ممبروں پہ ذکر ہو رہا ہے، ہم نے تو یہ ایک جمعہ شروع کیا، لوگوں نے تو 2 3 جمعے اعلیٰ حضرت پہ پڑھا دی ہیں پیچھے، ہر ممبر پہ ذکر ہو رہا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اور آپ جب بھی نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، اکثر مسجدوں میں تو پابندی ہوتی ہے، لوگ بڑی پابندی سے پڑھتے ہیں اکثر مسجدوں میں کہ آپ نے ہر جمعے کے بعد جو سلام پڑھنا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنا۔ کیوں؟ لکھنے والا یہ احمد رضا ہے، مولانا کوثر نیازی دیوبندیوں کا بہت بڑا مولوی ہے۔ اس بندے نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، کہنے لگا ساری دنیا کی شاعریاں ایک طرف ایک پلڑے میں، لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ایک پلڑے میں آ جائے تو اللہ کی قسم ہے اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ یہ مقبول ہی اتنا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جو دیوانے مدینہ پاک جاتے ہیں نا اور جا کر آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو اپنی اپنی زبانوں میں سلام کہتے ہیں، انہوں نے ساریاں بولیاں ہی ہوتی ہیں، انہیں سب بولیاں آتی ہیں، لیکن جو کئی دیوانے ایسے ہوتے ہیں وہ بس یہی پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اب شعر کا وزن سمجھے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یعنی ایسے مصطفیٰ جو رحمت کی جان ہیں اس پر لاکھوں سلام ہو جائے، جو رحمت کی بنیاد ہیں، جو رحمت کی جان ہے اس پر لاکھوں سلام ہے۔ شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جو ہدایت کی بزم ہے، جو ہدایت کی محفل ہے، اس کی جو سب سے بڑی روشن شمع ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، اس پر لاکھوں سلام۔
یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں. ایسا خوبصورت سلام ہے دنیا کے ہر ملک کے اندر، دنیا کی ہر مسجد کے اندر آپ چلے جائیں، آپ دنیا کے ہر خطے میں مسلمان ہندوستان اور پاکستان کے پائے جاتے ہیں، وہ سلام یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ ایسا مقبول سلام ہو گیا. تو ایسا خوبصورت جو ہے نا اللہ پاک نے آپ کو مقبولیت عطا فرمائی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور آپ کا حضور سے محبت کیسی تھی؟ آپ چلے گئے حج کے لیے. جب آپ حج چلے گئے، دوسرے حج کے لیے گئے، پہلا حج بھی کیا پھر دوسرے حج پہ گئے، تو آپ جدہ پہنچے تو آپ کو وہاں پر بخار چڑھ گیا. جدہ جا کر جب جدہ پہنچے آپ کو بخار چڑھ گیا تو آپ خود فرماتے ہیں کہ 3 دن ہمیں جدہ رہنا تھا، اس کے بعد آگے جانا تھا. اب سنیے گا کتنی محبت ہے. بندہ جا کے جب حضور سے باتیں کرتا ہے تو کتنا مزہ آتا ہے. کہتے 3 روز مجھے جدہ رہنا تھا اور بخار بڑا چڑھ گیا، اور کھلے میدان میں رات بسر کرنی تھی. ہم نے جدہ میں، ہمارے پاس کوئی ایسا انتظام نہیں تھا، بخار کی حالت بڑی شدید ہے. تو کہتے اسی حالت میں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی، حضور آپ کے مہمان بننے آئے ہیں، بخار ہی جان نہیں چھوڑ رہا. حضور آپ کے مہمان بننے آئے ہیں، بخار جان نہیں چھوڑ رہا. کہنے لگے خدا کی قسم ہے، میں نے عرض کی فوراً میرا بخار اتر گیا، فوراً میرا بخار اتر گیا. اور جملہ سنیے گا، کہنے لگے 13ویں ذی الحج تک نہ بخار آیا، نہ جسم میں درد آیا، نہ کوئی پریشانی آئی. 13ویں کے بعد جب میں نے مناسک حج سے فارغ ہو گئے اور بالکل مکمل ہو گیا ہمارا حج، تو بخار پھر آ گیا. اب جب بخار آیا تو میں نے بخار سے کہا، میں نے کہا اب آنا تو آ جا، جو کام میں نے کرنا تھا وہ کر لیا. حضور کے صدقے سے میرا حج بھی مکمل ہے اور روضہ رسول کی زیارت بھی مکمل ہے. اب یہ ایسی عظیم الشان لوگ ہیں اور ایسی برکتیں لوگوں کو اللہ پاک نے عطا فرما رکھی ہیں. جو زبان سے نکلتا ہے اللہ پاک پورا فرما دیتا ہے. اور میں حیران ہو گیا، حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے نا ایک کسی کتاب والے ابن عربی، ابھی بچوں کو بہت زیادہ ابن عربی کا نام آتا ہوگا، محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ابن عربی کی بات لکھی ایک امام ہے، بعد میں آئے، ابن عربی پہلے کے ہیں، ان کے بعد ایک امام گزرے ہیں امام قسطلانی، امام ابن حجر قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہوں نے ابن عربی کی ایک بات لکھی، ان کی کتاب کا ایک جملہ تھا، انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا. لیکن ابن عربی نے جو جملہ وہ لکھا تھا نا اپنی کتاب میں، اس میں نبی پاک کا نام لکھ کے آگے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا تھا. ابن عربی نے نام آقا علیہ السلام کا لکھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آگے درود پاک نہیں لکھا. وہ پرانے بزرگوں نے، اگلے بزرگ نے جب وہ کتاب میں سے ان کا جملہ اپنی کتاب میں لکھا نا، تو آگے انہوں نے کہا کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور ساتھ لکھ دیا کہ ابن عربی نے نہیں لکھا تھا، میں نے ساتھ درود بھی لکھ دیا. مسئلہ سمجھے، سمجھ آ گئی بات جی، کہ پچھلے بزرگوں نے جو لکھا تھا اس میں آقا کا نام لکھ کے آگے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا. امام قسطلانی نے جب اس کو لکھا اپنی کتاب میں تو آپ نے آگے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی لکھ دیا. تو جب آپ نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لکھا، اعلیٰ حضرت نے جب یہ عبارت پڑھی نا تو آپ کہنے لگے اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرے، ان کی حفاظت فرمائے، ان کے صدقے ہماری بھی حفاظت کرے، کیونکہ انہوں نے مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب ملحوظ رکھا ہے. انہوں نے حضور پر درود پڑھا، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے گا. یعنی ایسا ادب کرتے ہیں آقا علیہ السلام کا اور ایسی محبت کرتے ہیں کہ کہیں درود. ابن عربی بھی اللہ کے ولی ہیں، ابن عربی بھی اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، لیکن وہ کہیں رہ گیا. یا آپ کہہ لیں کہ وہ کاتب نے آگے نہ لکھا، لیکن آپ نے جب امام قسطلانی نے لکھا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بڑے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا اللہ ان پر رحمت کرے، انہوں نے میرے نبی کا ادب کیا، انہوں نے میرے نبی کا احترام کیا. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ سنیے گا، ایک بزرگ گزرے ہیں سید ایوب علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جب محفل میلاد ہوتی نا تو حضور کا ادب کیسے کرتے؟ محفل میلاد ہوتی تو آپ کہتے ہیں جو سید ہوگا نا اس کو لنگر میں سے ڈبل دینا ہے. یہ طے ہے، جو سید آئے گا لنگر میں سے ڈبل دیں گے. طے شدہ تھا وہاں کا قانون کہ جو ہمارے آستانے پہ محفل میں آئے گا سید ہے، اسے ڈبل حصہ ملے گا، لنگر جو بھی ہوگا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ادب دیکھیے گا اہل بیت کا.
لنگر میں سے ڈبل حصے کا اعلان ہے، ہر بندے کو پتہ ہے، ہر آنے والے سید اور ہر آنے والے غیر سید کو بھی پتہ ہے کہ لنگر میں سے ڈبل حصہ ملنا ہے۔ لنگر تقسیم ہو گیا تو ایک سید زادے تھے، انہیں لنگر میں سے ایک حصہ، سید محمود جان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سید محمود جان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نام تھا ان کا، انہیں لنگر میں سے ایک حصہ ملا، ڈبل نہ ملا۔ وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آ گئے اور آ کر انہوں نے دکھایا کہ مجھے تو ایک حصہ ملا، مجھے تو ایک حصہ ملا، اور اس بات پر وہ پریشان ہو گئے کہ مجھے ایک حصہ دیا گیا۔ اب آپ کے پاس آ کر اس بات پر پریشان ہو گئے کہ مجھے ایک حصہ ملا، تو اعلیٰ حضرت نے اپنے اس بندے کو بلایا جو لنگر بانٹ رہا ہے، سخت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ بڑی پلیٹ لاؤ جس میں بے شمار حصے رکھ کے لاؤ، ڈبل نہیں، کئی حصے لاؤ، اسے بھر کے لاؤ۔ وہ بھر کے لایا گیا۔ جب آپ کے پاس لایا تو آپ نے سید صاحب کو پیش کیا۔ وہ کہنے لگے جی میں نے لینے کے لیے نہیں، میں نے بس بتایا ہے کہ انہوں نے میرا دل توڑا ہے، حالانکہ آپ کے دربار کا اصول ہے کہ ڈبل دیا جائے گا، انہوں نے مجھے سنگل دیا، تو میں نے بتایا کہ میں سید تھا، مجھے سنگل ملا ہے، آپ کے دربار کے قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے ہاں آپ کو تکلیف ہوئی ہے، جی ہوئی ہے، کہ اگر آپ نہیں لیتے تو مجھے تکلیف ہوگی، آپ یہ ڈبل سے بھی کئی گنا زیادہ لیں، کیونکہ آپ کی رگوں میں خون میرے مصطفیٰ کا ہے۔ یعنی ایسا اہل بیت کا ادب سکھایا، اور ایسی اہل بیت سے محبت سکھائی، اور ایسا اہل بیت کے ساتھ آپ کا رشتہ اور ناتا تھا، اور آپ ایسا اہل بیت کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ اور پھر اللہ پاک نے مقام اور مرتبہ کیا دیا، جب آپ نے ساری زندگی قرآن کی خدمت کی، ساری زندگی حدیث کی خدمت کی، ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب کی خدمت کرتے ہوئے دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا۔ 25 صفر المظفر، یہ جو مہینہ چل رہا ہے جس کا بالکل اختتام ہے، ایک شامی بزرگ خواب دیکھتے ہیں، اور خواب کے اندر دیکھ کر آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں آقا علیہ السلام کے دربار میں موجود ہوں۔ خواب کے اندر میں حضور کے دربار میں موجود ہوں، اور بے شمار صحابہ کرام کا جمع غفیر آقا علیہ السلام کے ارد گرد ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، اور حضور کسی کے انتظار کر رہے ہیں۔ شامی بزرگ کہنے لگے، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس کا انتظار فرما رہے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہندوستان سے میرا احمد رضا آ رہا ہے، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ اب سنیے گا بات، میرا احمد رضا آ رہا ہے۔ شامی بزرگ کہنے لگے حضور وہ کون ہے؟ فرمایا وہ ہندوستان کا باشندہ، بریلی کا رہنے والا ہے۔ یہ شامی بزرگ کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، میں دوڑا، میں اپنا ملک چھوڑا، ملک شام سے میں ہندوستان آیا، پھر بریلی پہنچا۔ بریلی پہنچ کر میں نے لوگوں سے پوچھا احمد رضا کہاں ہے، میں ان سے ملنے آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا ان کا تو انتقال ہو گیا، ان کا تو انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا کب انتقال ہوا؟ لوگوں نے کہا 25 صفر کو۔ میں نے کہا ٹائم بتاؤ، وہی سیم ٹائم، وہی جس ٹائم مجھے خواب آیا، وہی ٹائم۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یار یہ تو وہی ہوا کہ حضور انتظار کر رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے جو حضور کے عشق میں مست ہو کر جائے اس کا مصطفیٰ خود انتظار بھی فرماتے ہیں، حضور اس کا استقبال بھی فرماتے ہیں۔ اور بہت ساری چیزیں جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بتانا چاہوں گا، لیکن ان میں سے ایک بہت بڑی چیز جو آپ کی پوری توجہ چاہوں گا جن جملوں پر۔ ہر بندے نے ترجمہ لکھا قرآن کا، بے شمار لوگوں نے قرآن کے ترجمے لکھے، بے شمار احباب ایسے ہیں جو قرآن کی تفسیریں بھی لکھ گئے، ترجمے بھی لکھ گئے، بے شمار احباب ایسے ہیں جو اب بھی ترجمے لکھ رہے ہیں، اس میدان میں آ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، ترجمے لکھ رہے ہیں۔ لیکن کنز الایمان نام کا ترجمہ جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، جس کا ترجمہ کنز الایمان لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہے ایمان کا خزانہ۔ کنز خزانے کو کہتے ہیں، ایمان کا خزانہ جو اکثر لوگوں کے پاس موجود ہے، ہماری مسجدوں میں مدرسوں میں موجود ہے، ہم مدرسوں میں پڑھاتے بھی ہیں اس ترجمے کو، وہ ترجمہ پڑھایا جائے۔ حضرت محدث اعظم ہند سید محمد کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علم قرآن کا اندازہ، اعلیٰ حضرت کو جو علم قرآن تھا اس کا اندازہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے سے لگا سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیسا کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں اس کی مثال نہ پہلے کسی عربی میں ملتی ہے، نہ فارسی میں ملتی ہے، نہ اردو میں ملتی ہے،
ایک ایک لفظ ایسا ترجمے کا ہے کہ اس لفظ کی جگہ کوئی دوسرا لفظ نہیں آ سکتا، اور قرآن ایسا ہے کہ اگر کوئی صحیح طریقے سے اس ترجمے کو پڑھ لے، ایسا ترجمہ ہے اسے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں رہے گی، جو اس ترجمے کو سمجھ جائے گا وہ اس کی ساری کمیاں پوری کر دے گا۔ اور ترجمہ لکھا کیسے ہے؟ اگر کسی عام بندے نے ترجمہ لکھنا ہے وہ ہزاروں کتابیں لغت کی لے کر بیٹھے گا، حدیثیں لے کر بیٹھے گا، تفسیریں لے کر بیٹھے گا، بے شمار کتابیں سامنے رکھے گا، پھر ترجمہ کرے گا۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیسے کیا؟ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا کہ قرآن کا ترجمہ کوئی نہیں ہے اردو میں، اگر آپ مہربانی فرمائے کہ ترجمہ کروا دیں تاکہ لوگوں کے کام آ جائے۔ تو آپ نے فرمایا میرے پاس تو ٹائم کوئی نہیں، میں تمہیں پتہ ہی ہے کیسا مصروف ہوں، کبھی کسی فتوے کا جواب دے رہے ہیں، کبھی کسی سوال کا جواب دے رہے ہیں، آنے والے مہمان سے مل رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، سارا دن پڑھنے پڑھانے لکھنے لکھانے میں گزر جاتا ہے، تو قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے تو ٹائم نہیں ملے گا، تو کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی کوئی ٹائم ایسا نکالیں۔ تو آپ نے فرمایا چلو اچھا پھر یہ کرتے ہیں کہ اشرار جب انہوں نے کیا کہ رات کو جب آپ بستر پہ لیٹتے ہیں سونے کے لیے میں آپ کے پاس تب آ جایا کروں، یا دوپہر آپ جب آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر بستر پہ جاتے ہیں تو میں اس ٹائم آ جایا کروں آپ کے پاس قیلولہ کرنے کے لیے، جب دوپہر کے سونے کو قیلولہ کہتے ہیں، میں اس ٹائم آ جاؤں، آپ مجھے لکھوا دیا کریں میں لکھ لیا کروں گا۔ حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے پاس میں جاتا، آپ آرام کرنے کے لیے لیٹے ہوتے یا کبھی بیٹھے ہوتے، میں جا کے پورا رکوع پڑھ دیتا کہ یہ رکوع میں نے پڑھ دیا، آپ پورے رکوع کا ترجمہ ایک بار ہی لکھوا دیتے، اگلے کا پھر لکھوا دیتے، اگلے کا پھر یہ اس طرح جو لکھا، کبھی یہاں بیٹھ کے کبھی وہاں بیٹھ کے، کبھی ایک رکوع سنا دیا، کبھی دو سنا دیا، کبھی چار کبھی پانچ کا ترجمہ لکھ دیا۔ کہتے ہیں لکھنے کے بعد جب اعلیٰ حضرت نے لکھوا دیا ہم اس ترجمے کو ہزاروں تفسیروں کے برابر رکھ کے پرکھتے، خدا کی قسم جو پہلی تفسیروں میں لکھا ہوتا وہی اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں بھی لکھا ہوتا تھا۔ ایسا قرآن کا علم ہے، ایسا حدیث کا علم ہے، ایسا قرآن کو سمجھتے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو گمراہ پایا پھر ہم نے آپ کو ہدایت دی۔ اگر نبی کو بھی ہدایت نہیں تھی تو پھر ہدایت تھی کس کو؟ پھر تو ہدایت کسی کے پاس نہیں رہ جاتی۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ قلم اٹھایا ترجمے کے لیے تو آپ نے اس کا ترجمہ میرے سامنے موجود ہے، فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے حبیب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، آپ خدا کی محبت میں گم تھے، پھر اللہ پاک نے آپ کو راہ دی کہ حبیب اللہ کی محبت میں غار پہ نہ بیٹھے رہیں بلکہ دنیا کے پاس جا کر لوگوں کو تبلیغ بھی کریں، دنیا کو بتائیں کہ قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، ہر ٹائم میری محبت میں بیٹھے رہیں گے، میری محبت میں میرا ذکر کرتے رہیں گے تو تبلیغ کا کام رہ جائے گا۔ حضور جائیے تبلیغ فرمائیے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ بلکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیض یافتہ مفتی احمد یار خانیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ ضالًا اس درخت کو کہتے ہیں جو جنگل کے اندر ایک ہوتا ہے بہت بڑا درخت، کہ جو لوگ سڑکیں نہیں ہوتی تھی کہ روڈ کدھر جا رہا ہے یہ روڈ کدھر جا رہا ہے، ایک بہت بڑا درخت جو جنگل کے اندر موجود ہوتا ہے، سفر پہ جانے والے بندے اس کو دیکھ کے اپنا راستہ سیدھا کرتے تھے کہ میں نے فلانے شہر جانا ہے تو یہ درخت میرے سامنے آ جائے گا، اگر میں نے فلانے شہر جانا تو یہ درخت میرے ادھر آ جائے گا، اور اگر میں نے فلانے شہر جانا ہے تو یہ درخت میرے پیچھے آئے گا۔ وہ درخت نشانی ہو جو جنگل میں بہت بڑا، جس کو دیکھ کر لوگ راستہ سیدھا کریں، اس کو عربی زبان میں ضالًا کہتے ہیں۔ گویا کہ اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، حبیب آپ تو وہ درخت ہیں جس کو دیکھ کر دنیا ہدایت پاتی ہے، اے حبیب آپ تو وہ بلند درخت ہیں، لوگ جنگلوں میں چلے جاتے ہیں اور گمراہی میں بھٹک جاتے ہیں، جس کو سیدھا راستہ نہیں ملتا، وہ آپ کو دیکھتا ہے تو سیدھا راستہ مل جاتا ہے اور آپ لوگوں کو ہدایت تقسیم کرتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو فیض یافتہ لوگ ہیں انہوں نے یہ تعلیم ہمیں بتائی کہ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، ورنہ ہمارے ہاں تو کچھ مولوی یہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن پڑھو تو ہدایت مل جاتی ہے، قرآن ہی سب کچھ ہے، قرآن پڑھو تو ہدایت مل جاتی ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھ لو تو بندہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حالانکہ صرف ترجمہ پڑھ لیں اور اگر کسی غلط بندے کا پڑھ دے ترجمہ تو کام خراب ہو جاتا ہے، صرف قرآن کا ترجمہ اور کسی کا بھی پڑھ لیا جائے تو آپ کہیں گے کہ ہدایت مل جانی ہے، تو میرے خیال سے شاید آپ کی یہ خام خیالی ہوگی کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ کوئی بھی ترجمہ پڑھیں گے تو بندے کو ہدایت مل جائے گی، کیونکہ ترجمہ کرنے والے بھی ڈنڈیاں مار گئے، ترجمہ کرنے والے بھی بیچ میں کام خراب کر گئے۔ ترجمہ بھی کسی ایسے بندے کا پڑھنا پڑے گا کہ جس کی زبان سے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نکلا کرتا ہے۔
ترجمہ بھی ایسے بندے کا پڑھنا پڑے گا، ورنہ قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ ہیں قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے اور بہت سارے لوگ ہیں قرآن پڑھ کے ہدایت پا جائیں گے۔ تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ قرآن پڑھ کے کچھ لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ یا اللہ وہ کیسے؟ وہ ایسے گمراہ ہو جائیں گے کہ جب تعصب کی اینک پہن رکھی ہوگی، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی اینک پہن رکھی ہوگی، آقا علیہ السلام کے بغض کی اینک پہن رکھی ہوگی، جب حضور کے ساتھ، حضور کی اہل بیت اور حضور کے صحاب کے ساتھ نفرت کی اینک پہن رکھی ہے، جتنے مرضی ترجمہ پڑھتا رہے ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت اسے ہی ملے گی جس کے دل میں پہلے اس کے مصطفیٰ ہے، قرآن پڑھے گا مدینے چلا جائے گا۔ اس لیے یہ میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمے کے اندر بھی بے شمار اللہ پاک نے آپ کو کمال عطا فرما رکھا تھا، اور آپ نے علم حدیث کے اندر اور علم تفسیر کے اندر، اور آپ نے آقا علیہ السلام جو دین لے کر آئے اس کی بے شمار مسائل کے اندر بے شمار خدمات آپ نے کی ہیں۔ اور ہمارے علماء نے جو لکھا بڑا واضح لفظوں میں لکھا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 105 علوم پر دسترس حاصل تھی۔ جو ضمناً بیچ میں علوم ہیں وہ الگ ہیں، 105 علوم پر دسترس حاصل تھی۔ میں صرف نام بتا رہا ہوں ان کے، لمبی چوڑی تفصیل کا ٹائم نہ ہوگا۔ یہ کیسا عظیم الشان بندہ ہوگا، یہ کیسا اللہ کا ولی ہوگا، یہ کیسا مجدد دین و ملت ہوگا، یہ کیسا محدث اعظم ہوگا، یہ کیسا فقیہ اعظم ہوگا، یہ کیسا مفسر قرآن ہوگا، یہ کیسا بندہ ہوگا جس کو 105 علوم پر مہارت تامہ حاصل تھی۔ اور جو ضمناً علوم آ گئے وہ بے شمار ہیں، میں صرف نام لینا چاہ رہا ہوں۔ علم القرآن آپ جانتے تھے، علم قرات آپ جانتے تھے، تجوید، علم تفسیر، علم حدیث، علم تخریج، علم فقہ، علم الکلام، علم العقائد، علم البیان، علم المعانی، علم المناظرہ، فتویٰ نویسی، سیرت نگاری، فلسفہ، منطق، تنقیدات، فضائل و مناقب، ادب، شاعری، نثر نگاری، حاشیہ نگاری، اسماء الرجال، علم الاخلاق، روحانیت، تصوف، سلوک، تاریخ و سیر، صرف و نحو، بدیع، علم الانساب، علم الفرائض، پند و نصائح، مکتوبات، ملفوظات، خطبات، جغرافیہ، تجارت، شماریات، صوتیات، مالیات، اقتصادیات، معاشرت، طبعیات، معاشیات، حیت، کیمیا، معدنیات، فلکیات، علم نجوم، علم جفر، ارضیات، علم تعلیم و تعلم، علم الحساب، زجیات، ذائچہ، تعویذات، طب، ادویات، لسانیات، رسم الخط، جرح و تعدیل، ذکر و اذکار، ایمانیات، تقسیم، توقیت، اوقاف، علم ریاضی، بنکاری، زراعت، تاریخ گوئی، سیاسیات، علم الاوقات، رد موسیقی، قانون، تشریحات، تحقیقات، علم الادیان، ماحولیات، علم الایام، تعبیر، عروض و قوافی، علم البر و بحر، علم الاوزان، حکمت، علم نقد، علم النظر، تعلیقات، موسمیات، شہریات، علم المناظرہ، نفسیات، صحافت، علم الاموال، عملیات، علم الاحکام، علم النور، ما بعد طبعیات، عمرانیات، علم رمل، لغت، استعارہ، حیاتیات، نباتات، اور اس کے علاوہ بے شمار علم ایسے تھے جو اللہ پاک نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو عطا فرما رکھے تھے۔ میں نے 105 نام رکھے آپ کے سامنے، 105 علوم جو آپ جن پر دسترس تھی۔ آج ہمیں وہ بندے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی انہاں کو بھی غلطی ہو ہی سکتی، بالکل ہو سکتی ہے۔ غلطی صرف نبی سے نہیں ہوتی، غلطی نبی اور رسول سے نہیں ہوتی اور فرشتوں سے نہیں ہوتی، اللہ نے انہیں معصوم بنایا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن پر اللہ کا بڑا فضل ہو جاتا ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر اللہ کا بڑا فضل ہو جاتا ہے، جنہیں خدا جن پر مہربانیاں فرما دیتا ہے، اور ایسی مہربانی فرما دیتا کہ اللہ کا بڑا کرم ہو جاتا ہے۔ اور کیسا کرم ہو جاتا ہے آپ سنیے گا ذرا۔ میں نے آپ کے سامنے یہ تو پڑھے ہیں، مطلب نام ان کے پڑھے، ان علوم کے جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آتے ہیں۔ ہم ذرا قریب آ جائیں، ذرا یہاں سے مسئلہ سمجھیں۔ شرقپور کے شہنشاہ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مسئلہ سمجھانے کے لیے تمہید باندھ رہا ہوں 2-3 منٹ کی۔ شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت میاں شیر محمد شرقپوری، ان کے والد کا نام حضرت میاں عزیز الدین شرقپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عزیز الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے تھے۔ ان کے والد کا نام محمد بن حسین، ان کے والد کا نام مولانا غلام رسول، ان کے والد کا نام حافظ محمد عمر، ان کے والد کا نام حضرت صالح محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ میں نے شجرہ ان کا سنایا۔ افغانی پٹھان تھے،
شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آباء و اجداد جو پیچھے ہیں وہ افغانی پٹھان ہیں، پچھلے آباء و اجداد، ان کے اکابر بزرگوں میں سے جو مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں سمجھیے گا، حضرت میاں صالح محمد، جہاں تک میں نے بات سنائی ہے شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آباء و اجداد میں سے، وہ قرآن لکھا کرتے تھے، قرآن کی کتابت کرتے تھے، لکھنا کتابت آتی تھی، وہ لکھا کرتے، صاحب کرامت بزرگ تھے۔ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ افغانستان کے شاہی خاندان کے اندر اتالیق تھے ان کے بزرگ، یعنی استاد، اتالیق کا مطلب ابھی جدید جو ہماری اصطلاح اس میں منٹور اسے کہا جاتا ہے، اتالیق کو انگلش کے اندر منٹور کہا جاتا ہے، میں جو اہل ذوق ہیں ان کے لیے جملہ یہ کہہ رہا ہوں۔ آباء و اجداد میں وہ افغانستان کے شاہی خاندان کے استادوں میں سمجھے جاتے تھے حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہاں سے ہجرت کی، اسلامی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، بہت سارے مشائخ دیپال پور آ گئے، یہ پاکستان کا علاقہ ہے، میں کسی جگہ پر لانا چاہ رہا ہوں، کو مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ دیپال پور آ گئے، وہاں قحط سالی کا شکار ہو گئے، خان وادہ منتقل ہو کے شرک پور شریف آ گیا، اور آپ کب سے حضرت میاں غلام رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے سے شرک پور شریف میں آپ قیام پذیر، آپ کا خاندان۔ حضرت شیر ربانی بچپن سے ہی خدا کی محبت ان پر بڑی غالب تھی، اور اتنی محبت غالب تھی، دل کرے تو اس کو میرے جملے کو دل میں جگہ دیجئے گا، سر کے اوپر چادر لے کے گھومتے تھے ایسے بچپن میں شیر ربانی، تو محلے کی عورتیں کہتی تھیں یہ لڑکا نہیں، یہ لڑکی ہے، یوں چادر لیتے تھے۔ چادر کیوں لیتے تھے؟ اس لیے آپ کہتے تھے میری نظر میں حیا ہے، کسی غیر عورت پہ میری نظر ہی نہ پڑ جائے، یہ بچپن میں مسئلہ سمجھیے گا، یہ غیر عورت پہ میری نظر نہ پڑ جائے۔ تو آپ 5ویں تک آپ نے تعلیم پڑھی ہے، حاصل کی یہ شرک پور شریف میں، واپس آتے اسکول میں سے مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ جاتے، ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے، کچھ فارسی کی کتابیں پڑھی، آپ کو شوق تھا کہ آپ لکھا کریں، فن کتابت وہ حاصل کرنے کا شوق تھا حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے وہ حاصل کیا، علم لدنی تھا۔ قرآن آپ ڈھونڈتے مسجد کے اندر کہیں پہ مل جائے، جو شہید ہے تو جتنے صفحے شہید ہوتے نا اس کو قلم لے کے خود لکھ دیتے تھے، لکھنا بڑا خوبصورت آتا تھا شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ میں جو مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں سمجھیے گا، عادت تھی کہ تہجد کی نماز آج اس نماز مسجد میں پڑھی ہے، کل اگلی میں پڑھیں گے، پرسوں اگلی میں پڑھیں گے، ترسوں اگلی میں پڑھیں گے۔ ایک دن ایک مسجد چلے گئے نماز تہجد ادا کرنے کے لیے، تو ایک بندہ وہاں پر نابینا بیٹھا ہوا ہے، اسے کہنے لگے بیلیا ویخ فجر پھٹی کہ نہیں پھٹی، فجر چڑھی، فجر کا ٹائم ہوا کہ نہیں ہوا، وہ نابینا آدمی تھا۔ جب آپ نے اسے کہا بیلیا ویخ فجر پھٹی کہ نہیں پھٹی، تو کہنے لگا جی بابا جی میں نابینا۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے کہا نا دیکھ جا کے، وہ نہیں گیا، وہ نہیں گیا۔ آپ نے پھر تھوڑی دیر نفل دو پڑھے، کہنے لگا بیلیا ویخ فجر پھٹی کہ نہیں پھٹی، کہنے لگا میں نے کہا نا میں نابینا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھوڑی دیر بعد جا دیکھ فجر پھوٹی کہ نہیں پھوٹی، کہنے لگا بابا جی میں نے کہا نا میں نابینا ہوں۔ تو آپ نے وہ تیسری چوتھی بار ذرا جلال آ گیا، جلالی طبیعت کے مالک تھا، فرمانے لگے میں تجھے کہہ رہا ہوں جا دیکھ، کہنے لگا جی میں تینوں کیا آنا میں اننا، تو آپ جلال میں آ کے کہنے لگے تو کہنے میں اننا تے میں تینوں کیا آنا ویخ، جا جا کے دیکھ۔ وہ باہر گیا آنکھیں روشن، واپس آ کے قدموں میں گر گیا، حضرت یہ کیا؟ فرمایا تجھے کہا نا میں نے دیکھ، جو منہ سے نکل جائے رب ویسے ہی فضل فرما دیتا ہے۔ اب مسئلہ سمجھے؟ یہ شیر ربانی، میں تمہید باندھ رہا ہوں، بات نہیں ابھی سنا رہا، میں بھی تمہید باندھ رہا ہوں اپنی بات کی، جو میں نے بات سنانی ہے میں اس کی طرف لا رہا ہوں۔ ان کے پاس ایک مولوی صاحب آ گئے، آ کے کہنے لگے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں ہیں، آپ میرے ساتھ گفتگو کریں، مسئلہ ثابت کریں جس سے پتہ چلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر۔ مولوی صاحب آ گئے، آ کے کہنے لگے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر نہیں۔ حاضر ناظر کا مطلب کیا؟ پہلے یہ سمجھ لیں تھوڑا سا۔ حاضر ناظر کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام مدینہ پاک میں روضہ اقدس میں موجود ہیں، ہمارا جو عقیدہ ہے روضہ اقدس میں موجود ہیں، اور پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے اپنی ہتھیلی پہ رکھے ہوئے رائی کے دانے، سروں کے دانے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور جہاں جانا چاہیں اللہ کے فضل سے چلے بھی جاتے ہیں، یہ مطلب ہے حاضر ناظر کا۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، گنبد خضرا کے اندر بیٹھ کر پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں جیسے رائی کا، سروں کا دانہ،
اپنے ہاتھ پر رکھ کر دیکھا جاتا ہے، اور جہاں جانا چاہیں خدا کے فضل سے چلے بھی جاتے ہیں۔ پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ ان کے پاس آ کے ایک مولوی صاحب کہنے لگے کہ آقا علیہ السلام حاضر ناظر نہیں ہے، گرمی بڑی تھی، شدت کی گرمی، تو آپ نے فرمایا چلو تیرے ساتھ کرتے ہیں بات، پہلے پانی تو پی۔ اپنے مرید سے کہنے لگے بیلیا نو پانی پیاؤ تو مٹی دے پانڈے چ پیا، ٹھنڈا تے میٹھا۔ میرے آقا کی سنت ہے ٹھنڈا پانی اور میٹھا پانی پینا، یہ حضور کی سنت ہے۔ مٹی کے پیالے میں ٹھنڈا اور میٹھا پانی پینا حضور کی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق مٹی کے برتن میں ٹھنڈا اور میٹھا پانی دوئے۔ لوگ لے آئے پانی کا پیالہ، وہ علامہ صاحب نے پکڑا ہوا تو پیالہ لے کے یوں کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا پیتے نہیں، وہ پھر کھڑے ہیں۔ فرمایا پیتے نہیں، وہ پھر کھڑے ہیں۔ وہ فرمایا پی نا، تو کہنے لگا حضرت پیوں کیسے؟ مجھے اس پیالے میں یہاں کھڑے ہو کے گنبد خضرا نظر آ رہا ہے، میں پانی پیوں کیسے؟ اب آپ کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے جو نتیجہ میں سنانے لگا ہوں آپ کو، اور آپ کو مزہ آ جائے گا کہ آپ جمعہ پڑھنے آئے ہیں، نشہ چڑھ جائے گا جملہ سن کے۔ یہ اس نے کہا جی مجھے یہاں کھڑے کھڑے پیالے کے اندر گنبد خضرا نظر آ رہی، تو آپ مسکرا کے کہنے لگے جی تینوں ایتھے کھلو کے ساڈے پیالے وچ گنبد خضرا نظر آتی ہے تو رب کعبہ کی قسم مدینے سے مصطفیٰ کو شرک پور بھی نظر آ جاتا ہے۔ اب مسئلہ سمجھ رہے ہیں؟ یہی حاضر ناظر کا مطلب ہے کہ جب چاہیں جہاں چاہیں چلے جائیں اور وہاں سے بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ یہ شیر ربانی کا مقام ہے۔ ایک اور یہ تمہید ہے، مسئلہ آ گیا، یہ تمہید ہے، مسئلہ آ گیا۔ مرید کہنے لگا جی حضرت میں نے داتا صاحب جانا، فرمایا چلے جاؤ۔ مرید کے ساتھ آپ کہتے ہیں میں بھی چلا جاتا ہوں۔ مرید کے ساتھ گئے تو راوی پار کرنے لگے کشتی پہ بیٹھ کے، داتا صاحب مزار پہ جانا ہے، راوی پار کرنے لگے کشتی پر بیٹھ کر۔ راوی پار کیا، اترے کشتی سے، سامنے ایک بابا جی نظر آئے، بابا جی سے ملے، ملاقات ہوئی، ملاقات ہو گئی، واپس سینے سے لگایا ایک دوسرے کو، تو مرید کو کہنے لگے چلو یار واپس چلیں، چلو یار واپس چلے۔ اس نے کہا جی حضرت واپس جانا ہے، اپنا داتا صاحب نہیں جانا، تو سیدھے میں لے گئے داتا صاحب مزار پہ جانا تھا، مسکرا کے کہنے لگے ایتھے ملتے لے آئے، مل تو لیا ہے، اب چلو واپس انہی کے پاس جانا تھا۔ انہوں نے کہا بھی آدھا تو طے کر رہا ہے، آدھا میں طے کر لیتا، اب چلو واپس۔ یہ مقام اور مرتبہ۔ اب سنیے گا جو بات میں نے آپ کو سنانی ہے، جس بات کے لیے میں نے تمہید باندھی ہے اتنی لمبی، یہ شیر ربانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کہتے ہیں حضرت شیر ربانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں خواب دیکھا، اور خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ مجھے سرکار غوث اعظم کی زیارت ہوئی۔ شیر ربانی رحمت اللہ تعالیٰ، مجھے سرکار غوث اعظم کی زیارت ہوئی تو میں نے سرکار غوث اعظم سے پوچھا، میں نے کہا حضور اس وقت دنیا میں آپ کا نائب کون ہے؟ غوث پاک کا دنیا میں آپ کا نائب کون ہے کہ جس کے پاس جا کر ہم فیض لیں، جس کے پاس جا کر ہم بیٹھیں، جس سے ہم بات کریں؟ یہ شیر ربانی کہتے ہیں میں نے سرکار غوث اعظم سے پوچھا۔ خود نقش بندی ہے اور فیض سلسلہ قادریہ کا بھی ہے، فیض سلسلہ قادریہ کا بھی ہے۔ تو میں نے سرکار غوث اعظم سے پوچھا، میں نے کہا حضور مجھے بتائیں کہ آپ کا نائب کون ہے کہ جس کے پاس جا کر ہم فیض لیں؟ تو مجھے سرکار غوث اعظم نے، یہ شیر ربانی فرماتے ہیں، مجھے سرکار غوث اعظم نے خواب کے اندر ہی فرمایا کہ اگر کوئی ہمارا کامل نائب اس وقت دنیا میں ہے تو وہ بریلی کے اندر رہنے والا احمد رضا ہے۔ یہ شیر ربانی کہہ رہے ہیں، وہ بریلی کا احمد رضا ہے جو ہمارا کامل نائب ہے، جس نے فیض لینا اس احمد رضا کے پاس چلا جائے۔ میں بڑی مضبوطی سے بات کر رہا ہوں، بات صرف اہل عشق کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ خواب سچے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، خواب حجت ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، آپ احباب جانتے ہیں، میں نے اس پہ کئی جمعے پڑھائے ہیں، خواب کس حد تک دلیل ہے، کیا حجت ہے، میں نے کئی جمعے پڑھائے ہیں، میں پھر بھی اس مطلب پوزیشن میں ہوں کہ بتا سکوں کہ خواب کس حد تک حجت ہوتے ہیں۔ صبح اٹھے، سفر کی تیاری شروع کر دی بریلی جانے کے لیے۔ مریدوں نے پوچھا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا بریلی جا رہا ہوں۔
رات فقیر نے خواب میں سرکار غوث اعظم کی زیارت کی ہے، اور سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ میرا نائب احمد رضا ہے، میں ان کی زیارت کے لیے بریلی جا رہا ہوں، میں دیکھنے جا رہا ہوں۔ تو مریدوں میں سے عرض کی چند نے کہ حضرت ہمیں بھی اجازت ہے تو ہم بھی ساتھ چلے، ہم بھی ساتھ ہی چلے جائیں۔ شیر ربانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تم بھی چلو۔ مریدوں کو ساتھ لیا، شرف پور سے بریلی شریف جانے لگ پڑے۔ اچھا یہاں سے یہ چلے ہیں، بریلی پہنچنے لگے ہیں تو ادھر سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے پہلے ہی بتا دیا کہ پنجاب کا شیخ آ رہا ہے، پنجاب کا پیر آ رہا ہے، اپنے لفظوں سے کہہ رہا ہوں، پنجاب کا پیر آ رہا ہے، تیاری کرو۔ لوگوں نے کمرہ شمرہ تیار کیا، سارے معاملات۔ آپ نے فرمایا کہ پھاٹک پر لے آئیں گے، لینے کے لیے میں جاؤں گا، کوئی ٹیلی فون نہیں گیا پہلے، میں لینے جاؤں گا۔ پھاٹک پر گئے، استقبال کیا، اور آپ کو کہا، انہوں نے کہا کہ اوپر والا جو مکان ہے وہاں پر ان کا قیام ہو، وہاں پر رکیں۔ یہ 3 دن تک وہاں رہے۔ شیر ربانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں ایک دن ملاقات کے لیے جانے لگا تو یہ کمرے کے اندر بیٹھے ہیں اور مرید میرے ساتھ ہیں، میں اندر جانے لگا ہوں تو میں نے دیکھا وہ قرآن کا ترجمہ لکھوا رہے ہیں، تو میں باہر ٹھہر گیا۔ مرید مجھے کہنے لگے حضرت اندر نہیں جاتے۔ میں نے کہا تمہیں نہیں پتا، میں یہاں سے کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہوں کہ اس احمد رضا کو آقا ترجمہ بتا رہے ہیں، احمد رضا لکھوا رہا ہے، آقا بتا رہے ہیں، احمد رضا لکھوا رہا ہے۔ اسی لیے ہم زور دیتے ہیں ترجمہ کنز الایمان، ترجمہ کنز الایمان۔ بیٹی کو تحفے میں دینا ہے شادی کے ٹائم پہ تو ترجمہ کنز الایمان، گھر میں لے کر آنا ہے تو ترجمہ کنز الایمان۔ آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے قرآن کا، ترجمہ ہے قرآن کنز الایمان۔ عام مل جاتا ہے ہمارے یہاں شہر سے، کسی کتابوں والی دکان سے لے لیں، لاہور چلے جائیں وہاں سے منگوا لیں، بلکہ آپ کو آپ کے شہر سے مل جائے گا، آپ کو آپ کے شہر سے مل جائے گا۔ تو شیر ربانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ سرکار غوث اعظم کے جو نائب ہیں اس علاقے میں وہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ اب میں بڑی جلدی ایک مسئلہ اور سمجھا دوں اور بات کو ختم کر دوں۔ شیر ربانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی میں نے آپ کو بات بتائی، اور اب ایک اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات، یہ اہل ذوق کے لیے۔ انڈیا کے اندر ایک یو پی کے اندر ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے نان پارا۔ یو پی کے اندر ایک علاقہ ابھی بھی موجود ہے نان پارا کے نام سے، وہ ایک علاقہ ہے۔ وہ جو نان پارا علاقہ ہے نا، وہاں کا جو حاکم تھا، وہاں کا جو چودھری تھا، سردار تھا، اس کو عادت تھی کہ شاعروں کو بلا کے کہتا تھا کہ میری شان میں قصیدے لکھو، میری شان میں کلام لکھو، میری شان میں قصیدے لکھو، میری شان ایسی لکھو کہ دنیا حیران رہ جائے۔ اعلیٰ حضرت چونکہ شاعر بھی بہت بڑے تھے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا تھا، شاعر بہت بڑے تھے، ان کے پاس بھی پیغام بھیجا کہ آپ بھی آئیں اور آ کر میری شان میں قصیدہ لکھیں، آپ کو انعام و اکرام دیا جائے گا، پیسہ دیا جائے گا، یہ دیا جائے گا، وہ دیا جائے گا۔ پوچھا کہاں آنا ہے؟ کہا نان پارا علاقہ۔ نان پارا، ویسے نان پارا کا ترجمہ کریں، نان کہتے ہیں روٹی کو، پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو۔ نان پارا کا ترجمہ کریں تو نان کا مطلب روٹی اور پارا مطلب ٹکڑا، یعنی روٹی کا ٹکڑا۔ آپ نے پوچھا کہاں آنا؟ کہا جی نان پارا آنا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا کیا کرنا ہے؟ کہا جی میری شان میں قصیدہ لکھنا ہے۔ آپ نے قلم اٹھایا، کاغذ اٹھایا اور ایک کلام لکھنا شروع کیا، لیکن کلام اس بندے کی شان میں نہیں تھا، وہ کلام محمد مصطفیٰ کی شان میں تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کی شان میں۔ کیا لکھا؟ اب جملہ سن کے جس کو سمجھ آ جائے اس جملے کا مزہ لے۔ آپ نے وہ کلام لکھنا شروع کیا، پہلا لفظ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ میرے آقا کا حسن اتنا عظیم ہے کہ جہاں پر کوئی عیب ہے ہی نہیں ہے، یہاں کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ اور ساتھ فرماتے ہیں یہی پھول خار سے دور ہے، کوئی پھول ہوگا ساتھ کانٹا ضرور ہوگا، فرماتے ہیں یہ حضور کا حسن ایسا پھول ہے جس کا کانٹا کوئی نہیں۔
کوئی شمع ہوگی دھواں ہوگا، لیکن آپ کا حسن ایسا ہے کہ وہاں پر آپ ایسی شمع ہے کہ دھواں نہیں ہے۔ اور اس کے بالکل اینڈ پہ چلے گئے۔ اگر آپ کے ذہن میں رہ جائے کہ کس علاقے کا سربراہ تھا، نان پارا علاقہ، روٹی کا ٹکڑا، تو آپ نے نا بالکل اینڈ پہ جا کے یہ شعر لکھا، فرمانے لگے کروں مدحائے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ یعنی میں بادشاہوں کی تعریف کروں، میری بلا کو بلا میں کیوں کروں مدحائے اہل دول، دول کہتے ہیں دولت مند، پیسے والا، بادشاہت والا۔ کروں مدحائے اہل دول رضا، اے رضا میں ان کی مدح کروں، میں ان کی مدح سرائی، میں ان کی شان میں قصیدے لکھوں۔ کروں مدحائے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں ان کا منگتا ہوں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انا نہیں۔ میں تو حضور کے در کا غلام ہوں، میرا دین کو روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ جو چاہے جیسے چاہے لکھوا لے۔ میں جب بھی لکھوں گا مصطفیٰ کی شان میں نعتیں لکھی جائیں گی۔ آپ مسئلہ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اعلیٰ حضرت شیر ربانی اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں نے آپ کو کٹھ بتایا کہ یہ کٹھے کہاں پہ ہو رہے ہیں، ان کا فیض کیسے چل رہا ہے، یہ میں نے پوری تفصیل آپ کو بتا دی کہ کیسے تعلق ہے، کیسے جوڑا۔ بلکہ اینڈ کر رہا ہوں، میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بس ایک میں لائن کہہ کے تو میری گفتگو سمٹ جائے گی، ٹائم ختم ہو جائے گا۔ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ حضرت علامہ مولانا مفتی غلام جان ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ آئے، ملاقات ہوئی تو شیر ربانی فرمانے لگے اپنی مسجد میں، فرمانے لگے میرے پاس مولوی احمد علی لاہوری آیا تھا، اس کا تعلق تھا مکتبہ دیوبند سے۔ میرے پاس مولوی احمد علی لاہوری آیا تھا، کہتا تھا یہاں جمعہ پڑھانا ہے، تو میں نے اسے کہا یہاں جمعہ وہی پڑھائے گا جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا۔ یہ شیر ربانی کہتے ہیں یہاں جمعہ وہی پڑھائے گا جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا۔ تو میں نے جمعہ نہیں پڑھانے دیا، اور میں نے اسے بتایا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو حضور کو مانتے ہیں، جو حضور کو مانتے ہیں۔ یہ کہا کہ یہ میری بات احمد رضا کو بتانا، غلام جان ہزاروی سے فرمایا کہ میری بات احمد رضا کو بتانا اور جا کر یہ پیغام دینا کہ ہمارا یہ عقیدہ اور ہمارا یہ نظریہ ہے کہ حضور کے عشق کے بغیر جمعہ نہیں پڑھتے ہم کسی کے پیچھے، ہم آقا کے عشق کے بغیر کسی کی بات نہیں سنتے، ہم اسی کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں جو حضور والا ہے، جو حضور والا نہیں۔ بلکہ شیر ربانی فرماتے تھے، شیر ربانی فرمایا کرتے تھے اتنا حضور کے عشق میں گم ہو جاؤ، آپ فرماتے حضور کے عشق میں اتنا فنا ہو جاؤ کہ جو تمہارا ماتھا دیکھے، ماتھا اسے تمہارے ماتھے سے نظر آئے، یہ وہ ہے جو مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے، تمہارے ماتھے سے سمجھ آ جائے یہ حضور کا غلام۔ یہ شیر ربانی فرماتے تھے۔ اس لیے